آج ہم بات کریں گے بہت سے لوگ ترکی اور آذربائیجان میں بزنس کر کے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بات ہم جانیں گے آج علی اکبر صاحب سے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آج ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو آذربائیجان اور ترکی میں بزنس کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی جی تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ 80 to 90% لوگ آذربائیجان اور ترکی میں بزنس کر کے ناکامیاب ہو جاتے ہیں، جی اس کی جی کیا وجوہات ہیں؟ جی کلیم اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو آج کا ٹاپک بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور میں تقریباً 18 سال سے بزنس لائن میں ہوں، امپورٹ ایکسپورٹ اور ہول سیل بزنس میں۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ متفق نہ ہوں، تو یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن میں اپنی رائے اور اپنا انالیسس تو دے سکتا ہوں۔ تو اس میں بہت سی باتیں جو میں نے ان گراؤنڈ دیکھی ہیں یا آن گراؤنڈ دیکھی ہیں، اور جو میں ان کا تجربہ رکھتا ہوں، اور جو میں نے بہت سے لوگوں کو فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس میں جب انالیسس کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہت سی وجوہات جو ہیں کسی بھی بزنس مین کے فیل ہونے کی، وہ کون کون سی وجوہات ہیں۔ اور اگر ہم بہت سے ایسے پوائنٹس کو اوائڈ کر دیں یا کسی نہ کسی طرح سے بیٹر مینجمنٹ کر لیں، تو ہم بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب پاکستان سے، انڈیا سے یا کسی بھی ملک سے آتے ہیں یہاں پر دبئی میں، تو سپوز کریں آپ دبئی میں، تو آپ کو لینگویج کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو سارے وہاں پر انگلش بھی بول رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر زیادہ تر انڈین اور پاکستانی لوگ ہوتے ہیں اردو بول رہے ہیں۔ آپ کو لینگویج بیریئر دبئی میں، سعودی عرب میں اتنا فیل نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ آئیں گے آذربائیجان میں یا آپ آتے ہیں ٹرکی میں، تو آپ کو ایک دم لگتا ہے کہ آپ گونگے ہو گئے اور آپ بہرے ہو گئے ہیں۔ آپ جو بھی الفاظ بولتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوکل پاپولیشن کو سمجھ نہیں آتی، وہ لوگ آپ کی زبان نہیں سمجھتے، ان کو انگلش بھی بہت کم آتی۔ نیئرلی جو ٹورسٹ ایریاز ہیں وہاں پر کوئی 5-10% ہے، باقی ایریاز میں 2% لوگ ہیں جن کو انگلش آتی ہے، اور آپ کی اردو زبان ہے یا ہندی ہے یا جو بھی زبان ہے ان کو زبان نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ گونگے ہو جاتے ہیں تو آپ جو بھی بولیں گے ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، بہرے ہو جاتے ہیں وہ جو بولیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ تو یہ جو لینگویج بیریئر ہے یہ بہت بڑا بیریئر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس لینگویج بیریئر کی مجبوری کی وجہ سے ہم لوکل لوگوں کے ساتھ جو بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ جب لوگوں کے ساتھ ہم لین دین اور بزنس ڈیلنگ نہیں کر پاتے، تو وہاں پر جو آلریڈی موجود پاکستانی، انڈین یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو راستہ بناتے ہیں، ان کو ذریعہ بناتے ہیں، اور ان کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ آلریڈی وہاں پر یہ طرح طرح سے جال بچھا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی نیا بندہ آتا ہے اس کو وہ اس طرح سے ٹریپ کریں کہ اس کا انیشیل جو کیپٹل وہ لے کر آیا ہے یا جو وہ مائنڈ بنا کر آیا ہے، کسی طرح اس کا زیادہ سے زیادہ وہ پیسہ اس سے نکلوا لیں یا وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب اس چکر میں کیا ہوتا ہے، سپوز کریں آپ 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ کا ایک مائنڈ بنا کر آئے ہیں، تو وہ آپ کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کا زیادہ تر جو انیشل کیپٹل ہوتا ہے ان کے ہاتھوں سے غلط جو ہے سروسز اور کاسٹلی سروسز اور فیک، جسے میں کہہ لوں کنسلٹنسی کے معاملات کی وجہ سے، اور فیک ڈیلنگ اور غلط معاملات میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اب سپوز کریں آپ کے پاس $20,000 ہے کیپٹل، تو اس کا اگر $10,000 بھی ضائع ہو جاتا ہے تو مور دین 50% تو آپ کا ضائع ہو گیا۔ اب باقی جو پیسے بچتے ہیں کسی طرح سے اگر آپ تھوڑے بہت بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ 2 4 6 مہینوں سے زیادہ اپنے بزنس کو رن نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے آپ موسٹلی جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ بہت بڑی وجہ ہے لینگویج بیریئر کا ہونا، اور لینگویج بیریئر کے ساتھ ساتھ رانگ پیپل جو ہے ان پر ٹرسٹ کر کے ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ جو جن لوگوں پہ ہم نے اعتماد کیا اور جن لوگوں نے ہمیں راستہ دکھانا تھا، دراصل وہ ہمیں راستہ دکھاتے دکھاتے وہی ہمیں لوٹ لیتے ہیں۔ میں جب آذربائیجان میں آیا آج سے 12 سال پہلے، تو یہاں پر اس وقت کمپنی $50 میں بنتی تھی۔ آج اگر 200، 250، $300 لگ جاتا ہے میکسیمم، تو اس وقت گورنمنٹ کی فیس $50 تھی، تو میں نے اس وقت جو ہے اپنے ایجنٹ کو تقریباً $3,000 دیا تھا، یعنی $2,800 میں نے اس وقت دیا تھا۔
تو یو ول بی سرپرائزڈ کہ $2800 میں نے آج سے 2009 میں تقریباً 2008 اور 2009 کے درمیان جو ہے میں نے پے کیا تھا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں وجہ کیا تھی کہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا اور میں وہاں سے کمپنی رجسٹرڈ کروا رہا تھا، اور یہاں پہ جو لوگ تھے وہاں پر انہوں نے وہ سارا بتایا کہ یہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ شو کرنا پڑتی ہے یہاں پہ اس طرح سے، تو وہ کرا کے جو اخراجات ہوئے. اب مقصد کیا ہے کہ تقریباً میرا جو ہے نا 10 لاکھ روپیہ خرچہ ہو چکا تھا انیشیلی. تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور حالانکہ میں پاکستان میں تقریباً اور اس سے پہلے 5-6 سال سے بزنس لائن میں تھا. لیکن یہ لوگ اس طرح سے انٹیلیجنٹلی ٹریپ کرتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اور آپ جو ہے وہ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. اور پھر جب آپ کا جو انویسٹمنٹ کا ایک زیادہ حصہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ آپ کا کسی نہ کسی طرح سے بھی کوئی غلط آپ نے پروڈکٹ لے لی، کوئی آپ نے غلط ڈیسیجن لے لیا، غلط دفتر لے لیا، کچھ بھی کر لیا، کچھ انہوں نے آپ سے جو ہے سروس چارجز کی مد میں لے لیا، کہیں پر آپ کا لگوا دیا، تو آپ پہلے جو 2 سے 3 مہینے ہوتے ہیں اسی کے اندر آپ اپنا مور دین 70% جو آپ کے کیپٹل ہوتا ہے وہ ویسٹ کر چکے ہوتے ہیں پہلے 2 سے 3 مہینوں میں. جب آپ پہلے 2 سے 3 مہینوں میں اپنا زیادہ تر کیپٹل ضائع کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس کیپٹل نہیں بچتا کہ آپ اگر صحیح بھی ہیں تو اس کو لے کے چل سکیں. ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا کہیں سے بھی آتے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے ریسٹورنٹ بزنس نہیں کر رہے ہوتے، وہاں پر ہاسٹل بزنس نہیں کر رہے ہوتے، وہاں پر وہ اس طرح کا کوئی بزنس نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جب یہ یہاں پر آتے ہیں تو یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یار یہاں پر ہاسٹل بہت اچھا چلتا ہے، یہاں پر ہوٹل بہت اچھا چلتا ہے، یہاں پر ریسٹورنٹ بہت اچھا چلتا ہے، تم ایسا کرو ڈونر شاپ بنا لو، تم کباب لگا لو، تم ریسٹورنٹ بنا لو، چھوٹا سا فوڈ پوائنٹ بنا لو. اب دیکھیں ہر بزنس کی کچھ باریکیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کو وہ بزنس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ اس بزنس میں کیپٹل کتنا چاہیے، اس کی فیزیبلٹی کیا ہے، اس کی ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، پروسیسنگ کیسے کرنی ہے، ایک ریسٹورنٹ چلتا کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، ریسٹورنٹ بزنس جو ہے اس کو میں نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، میں نے پرچیزنگ کہاں سے کرنی ہے، وہ میں نے سیلنگ کیسے کرنی ہے، کس طرح سے ریسٹورنٹ چلایا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا. جب ایک بزنس کا آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ اس کو نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں تو یہ ویسے ہی ہے کہ آپ شروع سے جو ہے پہلی اور نرسری کلاس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک فیلئر کی بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ پاکستان میں کر رہے ہیں، انڈیا میں کر رہے ہیں، اسی سے ملتا جلتا کوئی ایسا بزنس کریں جس میں آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ اس میں پروسیس کیا ہوتا ہے، ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے، مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، بہت سی چیزیں. بزنس کوئی ایک چیز، بزنس ایک آئیڈیا ہے، پلاننگ ہے، اس کے بعد بزنس آپ پروسیسنگ آ جاتا ہے، اس کی مینجمنٹ آ جاتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن آ جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا، ویل مینج آپ نہیں کر پائیں گے بزنس کو. اس کے بعد بہت سے لوگ جو آتے ہیں ان میں سمجھ لے کہ 90-80% لوگ تو جو ٹرکی یا آذربائیجان آتے ہیں ان کا مین مقصد یہاں پہ بزنس کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا انلیگل بارڈر کراسنگ کر کے وہ یورپ جانا چاہتے ہیں ٹرکی میں. وہ تو یہ تو آذربائیجان میں ان کا بھی مین مقصد ہے کہ یہاں کی کسی نہ کسی طرح سے یا تو ریزیڈنس لے لیں یا یہاں سے ہم آگے کسی نہ کسی انلیگل طریقے سے یہاں سے یورپ چلے جائیں. تو جب ایک مقصد ہی آپ غلط لے کر آتے ہو، پھر جب یہاں پہ پھنس جاتے ہو تو پھر آپ کہتے ہیں چلو بزنس کر لیتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں یہاں پہ. وہ آپ کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں جو آپ اپنا لاس کر لیتے ہیں. اب ہم نے کچھ پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو بزنس کے لیے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جب آپ کا ایک بزنس مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، آپ ساری زندگی جاب کرتے رہے، 10 سال ہو گئے آپ کو جاب کرتے ہوئے، 15 سال ہو گئے جاب کرتے ہوئے، اب آپ آگے بزنس کرنے، تو یہ آپ نے بزنس کی الف بے کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بزنس ہوتا کیا چیز ہے، اور بزنس کے لیے مائنڈ سیٹ کون سا ہے، بزنس کرنے کے لیے فیزیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے، کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مارکیٹ ریسرچ کیا ہوتی ہے، آپ کا کلائنٹ کیا ہوگا، کسٹمر کیا ہوگا، کسٹمر ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے، آرڈر پروسیسنگ کیسے کرنی ہے، یہ ساری سروسز آپ نے کیسے دینی ہے، آپ نے سیلز کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان ساری چیزوں کا بزنس کے حوالے سے، اور آپ میں اتنا دل گردہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو ساتھ ملا کے چل سکیں. بزنس ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. مینوفیکچرر ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسپورٹر، پھر سپلائر آ جاتا ہے، پھر امپورٹر آ جاتا ہے، ہول سیلر آ جاتا ہے. یہ سارے بندوں کی ایک ٹیم ہوتی ہے.
تو بزنس میں ہمیشہ جو لوگ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. جاب میں جو ایک بندہ اپنی صرف جاب رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ جو ہے اپنا کام کر کے وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میری ذمہ داری پوری ہوگی. لیکن جب آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ہر بندہ اپنی جاب پوری کر رہا ہوتا ہے اور پورے سسٹم کے اندر وہ چل کے ایک ٹیم ورک بن جاتا ہے. تو کیونکہ آپ نے ساری زندگی صرف اپنی ایک جاب کی ہوتی ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تو بس اتنا ہی کروں گا. اب آپ کو بزنس کے اندر آپ کو 8 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اور سم ٹائم 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو اگر آپ 18 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہیں پہلی بات. دوسرا آپ ٹیم ورک میں کام کرنے کو تیار ہیں, ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں. تیسرا اگر آپ دوسروں کو فائدہ دینا جانتے ہیں اور فائدہ دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے ان کو بھی فائدہ ہوا تو ہی آپ کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں. بہت سے لوگ دوسروں کا فائدہ ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے, دوسرے لوگ آپ سے فائدہ اٹھا لیں. حالانکہ جو بھی ہول سیلر ہوتا ہے وہ اگر ریٹیلر کو فائدہ نہیں دے گا تو ریٹیلر کبھی اس سے مال نہیں خریدے گا. تو ہول سیلر ہمیشہ فائدہ دیتا ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ ریٹیلر اگر اس سے مال لے کے جاتے ہیں پھر آگے جا کے اپنی دکانوں پہ سیل کرتے ہیں. تو میرے پیارے بھائی ایک تو رائٹ مائنڈ سیٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ بزنس ایکسپیرینس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے پاس تھوڑا ہو زیادہ ہو بزنس ہوتا کیا ہے اس کا ایکسپیرینس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تیسرا جو آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو سیکھنا چاہیے اور آپ ہارڈ ورکنگ ہوں, آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کام کرنا جانتے ہوں, آپ مطلب 18 گھنٹے کام کرنا پریفر کرتے ہوں اور تب آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں. اور چوتھا جو ہے بہت سے لوگ ایزی منی, یعنی آپ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ یار مجھے محنت کرنی نہ پڑے, ایفرٹ کرنی نہ پڑے, بس یہ کہ یہ کام شروع کر دوں اور اس کے بعد لاکھوں روپیہ آنا شروع ہو جائے. ایزی منی نام کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. جو لوگ ایزی منی کمانا چاہتے ہیں یہ بھول جائیں کہ بزنس میں ایزی منی نہیں ہے. بزنس میں آپ 24 آور سمجھ لیں کہ سوتے ہوئے بھی آپ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ مثلا جاب کرتے ہوئے 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہوئے آپ 24 آور جاب کر رہے ہیں, سوتے ہوئے بھی پلان کر رہے ہیں. آپ جب چاہے کوئی بندہ آپ کو کال کر سکتا ہے, جب چاہے آپ جو ہے وہ 18 گھنٹے اپنے آفس میں لگا رہے ہیں. تو یہ 24 آور کی جاب ہے بزنس. جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں محنت کیے بغیر کامیاب ہو جاؤں گا وہ آئی تھنک لیو ان اے فولز پیراڈائز, وہ بالکل جو ہے امکوں کی جنت میں رہتا ہے اور اسے بزنس میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. میں یہ بات بڑے تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ محنت نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ ہارڈ ورکنگ نہیں ہیں, آنیسٹ نہیں ہیں, تو آپ کو بزنس بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو پیسے آپ بزنس میں لگانا چاہتے ہیں وہ کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں, کسی کو ویسے ہی گفٹ کر دیں, کیونکہ وہ ایٹ دی اینڈ آپ کا لاس ہی ہو جانا ہے. اور لاس کرنے کے بعد آپ نے کہنا یار اگر میں دے ہی دیتا کسی کو تو اچھا تھا, تو اس سے پہلے ہی دے دیں. تو اگر تو محنت کرنا چاہتے ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں, آنیسٹ ہیں, 18 گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بزنس لائن میں آنا چاہیے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز زندگی میں آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب 4-5 سب سے اہم پوائنٹ ہیں جو میں نے یہاں پر ڈسکس کیے کہ سب سے پہلے تو لینگویج بیریئر ہے. آپ جب آتے ہیں تو آپ کو زبان سیکھنا چاہیے تاکہ یہ لینگویج بیریئر ختم ہو. دوسرا آپ کو فلٹر کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے جن کا کوئی بزنس پروفائل ہو, جو ریئل لوگ ہوں, کمیٹڈ لوگ ہوں اور جینون سروس دے رہے ہوں. ان لوگوں کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. غلط لوگوں کے ساتھ جب آپ مل جاتے ہیں, ایجنٹوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ فراڈ کر دیتے ہیں شروع میں ہی, اور آپ کے جو شروع میں ہی وہ سارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور زیادہ تر آپ کا کیپٹل ضائع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہارڈ ورک کرنا, اور تیسری کیا وہی کام کریں جس کے بارے میں پہلے آپ جانتے ہیں. آپ ایک پلان لے کر آئیں, پاکستان سے, انڈیا سے, جہاں سے بھی آتے ہیں پہلے سے ایک پلان لے کر آئیں اور اس پہ پہلے کوئی مہینہ 2 مہینے ریسرچ ورک کریں. گوگل پہ, ہر جگہ پہ, یوٹیوب پہ, مختلف جگہوں پہ ریسرچ کریں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اس کی کتنی مارکیٹ ہے, ڈیمانڈ کتنی ہوگی, اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہوگی, مجھے کتنا پیسہ چاہیے, کمپنی میں لگانے میں کتنا پیسہ لگ جائے گا, بنانے میں ڈاکومنٹیشن, اس کا بزنس شروع کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے, اس کے بعد بیک اپ اماؤنٹ کتنی چاہیے. یہ ساری چیزیں انویسٹمنٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. ایک حصہ جو ہے اس کی لیگل فارمیلٹیز کے لیے, دوسرا حصہ اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے, اور تیسرا حصہ اس کا بیک اپ کیپٹل. بیک اپ کیپٹل بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کے پاس بیک اپ کیپٹل نہیں ہے تو آپ کا یہ جو بزنس شروع کیا ہوا ہے آپ نے, یہ 100% فلاپ ہوگا. بیک اپ کیپٹل ہونا چاہیے آپ کے پاس. اپنی انویسٹمنٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں.
آپ کے پاس اگر ایک کام $5,000 سے ہوتا ہے تو $5,000 آپ کی لیگل ریکوائرمنٹ ہے، 5 اس کو شروع کرنے کے لیے اور 5 ہی بیک اپ پہ رکھیں، ٹوٹل 15,000 کا بجٹ بنائیں، تو تب آپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے۔ جی سر، ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا، میں ان باتوں سے ایگری کرتا ہوں اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اگر کوئی بھی ہمارا بھائی بزنس کرنا چاہے گا تو وہ اگر یہ ویڈیو دیکھ کے بزنس میں آتا ہے تو وہ اپنی کمیاں ختم کر کے پھر بزنس کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کو کون سا اور کہاں پر بزنس کرنا چاہیے، کس طریقے سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں۔ دیکھیں، اب جب ہم بات کرتے ہیں کلیم اللہ، یہ سب سے اہم ہے کہ آپ آذربائیجان میں اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کون سا بزنس کریں، جی سر بالکل۔ اور اس کے بعد اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں ٹرکی میں تو کون سا کریں۔ جی سر۔ اب سب سے پہلے تو ٹائپ آف بزنس ہوتا ہے، جب ٹائپ آف بزنس آپ فائنلائز کرتے ہیں تو اس کے بعد کہاں پہ، جی سر، ایٹ وچ پلیس۔ بالکل بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بزنس ہے، جیسے میں فارمنگ کی بات لے لیتا ہوں، فارمنگ باکو میں تو نہیں ہو سکتی، جی سر، فارمنگ باکو سے 300 کلومیٹر دور جو چھوٹے شہر ہیں، چھوٹے گاؤں ہیں، وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی ہے سر۔ اب فیزیبلٹی اس کی دیکھنی ہے کہ اگر ہم نے 100 جانور وہاں پہ رکھا ہے تو 100 جانور کے لیے جگہ کتنی چاہیے، جی سر ایسا اس ہی کے لیے ورکر کتنے چاہیے، اب جگہ کی قیمت کیا ہوگی، ورکر کتنے میں مل جائیں گے، اس کے بعد جب یہ 100 جانور تیار ہو جائے گا تو یہ ہمیں بیچنے کہاں پر ہے۔ جی سر تو بالکل ہمیں صحیح پتہ ہے کہ پورا آذربائیجان گوشت کھاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ آذربائیجان سارے میں گوشت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ٹرکی سے لوگ آ کر زندہ جانور لے جاتے ہیں، رشیا سے لوگ آ کر زندہ جانور لے جاتے ہیں، جی سر، اور یہاں سے زندہ جانور سعودی عربیہ بھی قربانی کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ اگر میں گوٹ فارمنگ کرتا ہوں تو ایک تو زمین سستی ہے، جی سر، دوسری لیبر سستی ہے، اور تیسری کہ وہ جو پروڈکٹ تیار ہوگی اس کو خریدنے کے لیے ہر طرف سے لوگ موجود ہیں، اور میرے فارم پہ بیٹھے بیٹھے وہ پروڈکٹ سیل ہو جائے گی۔ بالکل صحیح ہے سر۔ تو یہ آپ ایک مائنڈ بنا کر آتے ہیں کہ بھائی یہ کام میں نے کرنا، اس کی انیشیل ساری سٹڈی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اب مثلا یہ تو ایک سمجھ آتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ میں آپ کے باپ، آپ کے دادا، آپ کے کزن، آپ کے بھائی، آپ کے دوست کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں اور آپ بھی اس کے ساتھ اٹیچ تھے، تو ہر بزنس کی کچھ باریکیاں ہوتی ہیں۔ جی سر ایسا ہی۔ جب آپ ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں، اس کی پروسیسنگ کو سمجھتے ہیں، اس کی ہینڈلنگ کو سمجھتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کو سمجھتے ہیں، تو تب آپ کو وہ بزنس کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بزنس کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کون سا بزنس کرنا چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وہ بزنس کرنا چاہیے جس میں آپ کا رول آپ میکسیمم پلے کر سکیں، بالکل صحیح۔ کیونکہ آپ کی جگہ پر جب آپ ہوں گے تو آپ اپنے بزنس کو 8 گھنٹے بھی دے سکتے ہیں، جی سر، آپ اپنے بزنس کو 10 گھنٹے بھی دے سکتے ہیں، 16 گھنٹے بھی دے سکتے ہیں، 18 گھنٹے بھی دے سکتے ہیں، 24 گھنٹے بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے بزنس کو کوئی اور بندہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں دے گا، جی اور سر جو دے ایسا گا ہی۔ وہ ڈبل پیسے لے گا۔ بالکل صحیح۔ تو آپ کو ایسا بزنس کرنا چاہیے جس بزنس میں آپ ایکٹیولی میکسیمم ٹائم دے سکیں اور اپنی سکل کو میکسیمم اس میں یوٹیلائز کر سکیں۔ جی سر ایسا ہی۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا بزنس سوچیں، جو ہم نے سیریز بنائی اس میں آپ دیکھیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو جو ہم گائیڈ کر سکیں گے ہم کریں گے۔ تو اگر آپ ایک بزنس فائنلائز کرتے ہو تو اس میں ہمارا کام ہے لاجسٹک سپورٹ دینا، ہمارا کام ہے آپ کے لیے جگہ لے کے دینا، آپ کو ورکر ہائر کر کے دینا، کمپنی رجسٹرڈ کروا کے دینا، آپ کے لیگل میٹرز، آپ کو پرمیشن لے کے دینا، ریزیڈنس لے کے دینا، یہ کام ہم کرتے ہیں، لیکن جی سر، بزنس کو کامیابی سے رن کرنا آپ کا ہے۔ بالکل سر ایسا تو ہی ہے۔ اسی طرح سے بزنس وہی کرنا چاہیے جس میں آپ کا ایکسپیرینس ہو، اور جس میں آپ کا مائنڈ سیٹ ہو، اور جس میں آپ ہارڈ ورک کرنے کو تیار ہو، اور آپ محنت سے آگے بڑھنے پر بلیو رکھتے ہو۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آسانی کے ساتھ آپ پیسہ کما لیں گے۔ پیسہ کمانے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اور بغیر محنت کے جو آپ پیسہ کماتے ہیں، مثلا فراڈ، دھوکے سے، وہ جتنی جلدی آتا ہے نا اتنی ہی جلدی چلا بھی جاتا ایسا ہی ہے سر، بالکل تو ایسا ہی ہے۔ پیسہ آپ کے پاس وہی رہے گا جو آپ نے محنت سے کمایا ہے، اور جس کے پیچھے آپ کا خون پسینہ ایک ہوا ہے، اور جو آپ نے پوری آنیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ پیسہ کمایا ہے۔ وہ آپ کو ایز اے ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، ایز اے انجینئر بھی ہو سکتے ہیں، ایز اے ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، ایز اے بزنس مین، ایز اے سروس پرووائڈر، ایز اے IT اسپیشلسٹ،
کوئی بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ محنت سے پیسہ کماتے ہیں تو آپ کا پیسہ آپ کے پاس ٹکتا ہے. جی سر بالکل تو ایسے ہی. اس لیے سب سے پہلے تو آپ یہ کوئی بھی بزنس پلان کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس بزنس کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں, مارکیٹ ریسرچ کریں, اس کے بعد پھر کیپٹل اس کے لیے کتنا چاہیے, اور پھر آپ اپنی جو ہے اسکل اور اپنی سروسز اس بزنس میں کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اور پھر جس بندے سے آپ سروس لے رہے ہیں اس بندے کا کوئی بزنس پروفائل ہونا چاہیے, اس بندے کی کوئی کمپنی ہونی چاہیے, وہ سروس پرووائڈ کرنے کے لیے اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور جو بھی آپ اس کو پیسے دے رہے ہو آپ اس کی ریسیونگ لے رہے ہو اور اس کے ساتھ سروس ایگریمنٹ کر رہے ہو. اب یہ نہیں کہ گلی میں آپ کو کوئی بندہ مل گیا یا سڑک پہ جاتے ہوئے مل گیا تو آپ اس کو پاسپورٹ بھی دے دیں, پیسے بھی دے دیں اور اس کو کہیں گے ٹھیک ہے, وہ پاسپورٹ بھی لے کر اور پیسے بھی لے کر غائب ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, کوئی ہاسٹل میں رہ رہا ہے, ہوٹل میں رہ رہا ہے, سڑکوں پہ ملتا ہے, پارکوں میں ملتا ہے, اس بندے کا نہ اپنا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے, نہ اپنا کوئی اس کا معیار ہوتا ہے, نہ کوئی بزنس پروفائل ہوتا ہے, نہ کمپنی ہوتی ہے, نہ لائسنس ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بندہ صرف باتیں کر کے اس کو, وہ تو $1 1 منات کے پیچھے اپنے آپ کو سیل کر رہا ہوتا ہے, اپنے امان کو سیل کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ اس کو $100 200 یا $300 دے دیتے ہیں تو وہ غائب ہو جائے گا, وہ پیسے لے کر آپ کے ڈاکومنٹ لے کر بھی چلا جائے گا. تو اس طرح سے جو معاملات ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کسی بھی بندے سے سروسز لیتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں جانیں سمجھیں یہ بندہ کون ہے. سروسز ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ اپنے انہوں نے پیکیجز انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ سروسز دے رہے ہیں. آپ پورا جو ہے ایک بزنس کا اوور آل, کوئی بندہ بھی آپ کو A to Z بزنس چلا کر منافع کما کر آپ کے ہاتھ میں نہیں دے گا. وہ اس نے جو آپ کا پورا پلان ہوتا ہے اس کے اندر ہر بندے کا ایک اسپیسیفک رول ہو سکتا ہے, اور اپنے رول کے حساب سے لائر اپنا کام کرتا ہے, اکاؤنٹنٹ اپنا کام کرتا ہے, بزنس کنسلٹنٹ اپنا کام کرتا ہے, آپ کا کمپنی مینیجر اپنا کام کرتا ہے, آپ کے ورکر اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ ہر بندہ جو ہے لائر ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, بزنس کنسلٹنٹ ہے, اس کے بعد پھر کمپنی مینیجر ہے, اس کے بعد ٹیکس کنسلٹنٹ ہے, آپ کے ورکر ہیں, یہ سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اور آپ اوپر بیٹھے ایز اے بزنس اونر اس ساروں سے کام لے رہے ہیں اور اپنے بزنس کو مینیج کر رہے ہو. تو یہ کوئی بھی بندہ جو ہے اگر آپ کہیں کہ یہ سارا کام آپ کو کر کے دے دے گا تو ہی از ناٹ پروفیشنل, اور وہ آپ کو جو ہے صرف لاس میں لے کے جائے گا. اپنے بزنس کے لیے پوری پلاننگ, ریسرچ اور مارکیٹ ورکنگ آپ ہی نے کرنا ہوتی ہے, اور آپ ہی نے اس کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ پریپیئر کرنا ہوتا ہے. اور یہ سمجھیں کہ 2-3 مہینے کسی بھی مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ کو سمجھنے میں اور مارکیٹ والوں کو آپ سے انٹروڈیوس ہونے میں لگ جاتے ہیں. تو کم سے کم 3-4 مہینے کا بجٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ بزنس سکسیزفلی رن کر سکیں. جی سر ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی قیمتی معلومات دی, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. جیسا کہ آپ نے دیکھا علی اکبر صاحب نے ہمیں ترکی اور آذربائیجان میں جن لوگوں نے بزنس کیا اور ناکامیاب ہوئے اس کی وجوہات بتائی, اور ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ آپ آذربائیجان اور ترکی میں بزنس کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ان سب باتوں پر عمل کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں.